السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من میں پڑھی تھی وہ حکمت کے بارے میں تھی کہ حکمت کیا ہوتی ہے. آج ہم حکمت کے بارے میں مزید کچھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے: حدثنا موسیٰ حدثنا وہیب عن خالد مثلہ والحکمت الاصابۃ فی غیر النبوۃ. حدثنا موسیٰ، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، اور موسیٰ ان کے استاد ہیں موسیٰ بن اسماعیل، جن کی کنیت ابو سلمہ ہے، التبوذکی ان کی نسبت ہے. انہوں نے بھی اسی کی طرح بات کی، یعنی جو گزشتہ بات ہو چکی ہے. اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ والحکمت، اور حکمت کیا ہے؟ الاصابۃ، درست رائے رکھنا، فی غیر النبوۃ، نبوت کے علاوہ بھی، یعنی نبوت کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی صحیح بات کو صحیح طرح سمجھنا. حکمت کا لفظ جو ہے یہ ہا کاف میم سے ہے. ابن فارس جو ایک بہت بڑے لغوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہا کا ما کی اصل کیا ہے؟ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے روکنا. حکم کا کیا معنی ہے لفظی؟ روکنا. اور ابتدائی معنی اس کا بالکل ہوتا ہے ظلم سے روکنا، ظلم سے منع کرنا. اور جانور کی جو لگام ہوتی ہے اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانور کو بدکنے سے روکتی ہے. لگام کا معلوم ہے نا آپ کو؟ لگام کیوں لگائی جاتی ہے؟ ٹو کنٹرول دا اینیمل. ٹھیک ہے، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر بدک نہ جائے، اپنا رستہ نہ چھوڑ دے، سرکشی نہ کرے. اسی طرح اب آپ سوچئے کہ جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے وہ حکمت اس کو بھی کیا کرتی ہے؟ لگام دیتی ہے، اس کو روکتی ہے کہ کون سی بات کب کس سے کس موقع پر کرنی ہے اور کس موقع پر نہیں کرنی. اس کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روک دیتی ہے، کیونکہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس شخص کو حکمت مل جاتی ہے وہ تو خیر کثیر لوٹتا ہے، ہر طرح کی بھلائیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں. اور جب حکمت نہیں ہوتی تو انسان بہت سی بھلائیوں اور خیر سے محروم بھی ہو جاتا ہے. اور حکمت کے بارے میں بھی یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کو جہالت سے روکتی ہے. اور آپ کہتے ہیں حکمت فلانن تحکیمن، یعنی اس کو اس کے ارادے سے اس نے روک لیا. اور مصباح المنیر میں ہے کہ حکمت جانور کی نکیل کو متوازن رکھنے والی لگام ہے. اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ لگام اس جانور کو سوار ہونے والے کے لیے مطیع کر دیتی ہے، یعنی اس کو اس کے کنٹرول میں کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو تیز دوڑنے اور اس طرح کی ہر چیز سے روکتی ہے، یعنی اس کی رفتار کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کے کاموں کی رفتار میں بھی اعتدال ہوتا ہے. ہش ہش ہش، رش رش رش، ہر وقت وہ ایسی عجلت میں نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں عجلت اور جلد بازی ہوتی ہے وہاں بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں. حکمت اپنے مالک کو گھٹیا لوگوں جیسے اخلاق سے روکتی ہے، یعنی جس شخص کے اندر حکمت ہوتی ہے وہ گھٹیا اخلاق پر نہیں اترتا. فیروز آبادی بھی ایک لغوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد انصاف، علم اور بردباری، نبوت، قرآن، انجیل، اللہ کی اطاعت اور دین کی فقہ حاصل کرنا ہے. یعنی اتنے واسٹ میننگ ہے اس کے. قرآن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے. یا پھر خوف رکھنا، فہم حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، یا عقل یا بات اور فعل میں درستگی کو پہنچنا، اور اللہ کے احکام اور ان کی پیروی میں غور کرنا. یعنی جس شخص کے اندر حکمت ہوتی ہے پھر اس کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ اور عقل کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. اور لسان العرب میں ہے کہ حکمت اس چیز سے عبارت ہے کہ جس کے ذریعے سب سے افضل چیز کو پہچانا اور افضل ترین علوم کو جانا جاتا ہے. یعنی جس انسان کے اندر حکمت ہوگی وہ افضل سے افضل چیز تک پہنچے گا، یعنی اس کی چوائس معمولی نہیں ہوگی، چھوٹی نہیں ہوگی، وہ زندگی کے ہر معاملے میں بہترین فیصلے کی طرف جائے گا. اور حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو کسی فن کی باریکیوں کو اچھی طرح سے انجام دیتا ہو
اور اس کو خوب محکم بناتا ہو. تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت کیا ہے؟ الحکیم. تو وہ کام کی تہہ تک پہنچتا ہے، یعنی اس کی ہر چیز کے اندر باہر کو جانتا ہے، خوب باریکیوں کو سمجھتا ہے. پھر اسی طرح حکمت کے مختلف اور معنی بھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں جہاں حکمت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد قرآن اور اس کا فہم ہے. قرآن اور اس کا فہم. ابن عباس کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ خیرن کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جس شخص کے اندر حکمت ہوتی ہے پھر اس کی چوائس کیا ہوگی، اس کی پسند کیا ہوگی، وہ علم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کس چیز کو امپورٹنس دے گا، اور سارے علوم میں سے قرآن کے علم کو کیا کرے گا؟ سب سے اوپر رکھے گا. قرآن اس کے ناسخ و منسوخ، اس کے محکم اور متشابہ، اس کے مقدم اور مؤخر، اس کے حلال اور حرام، اور اس کی مثالوں کی معرفت حاصل کرنا ہے. پھر اسی طرح حکمت کا معنی قول اور فعل میں درستگی، یعنی قول بات اور فعل یعنی کام میں درست بات کو پہنچنا، صحیح کام کرنا. مجاہد کہتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء قال الکتاب یؤتی اصابتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کا علم عطا کرتا ہے، اس کی سمجھ دیتا ہے. اور اس سے مراد اوور آل دین کا علم بھی ہے، العلم بالدین. ابن وہب کہتے ہیں میں نے مالک سے کہا، یعنی امام مالک سے، کہ حکمت کیا ہے؟ What is حکمہ؟ انہوں نے کہا دین کی معرفت حاصل کرنا اور اس میں فقہ فہم حاصل کرنا اور اس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی دین کو سمجھنا، جاننا اور اس کو فالو کرنا، یہ ہے اصل عقل مندی، یہ ہے اصل حکمت. مجاہد کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اس سے مراد نبوت نہیں، لیکن اس سے مراد علم، فقہ اور قرآن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، دین، فقہ، ان ساری چیزوں پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے. پھر اس سے مراد حکمت سے فہم بھی لیا گیا، کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا، اس کو اچھی طرح سمجھنا. پھر اس سے مراد خشیت بھی ہے، کیونکہ فإن خشیت اللہ رأس کل حکمت، اللہ کا ڈر ہر حکمت کا نچوڑ ہے. جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس میں کوئی حکمت نہیں. تو جو شخص کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو پھر ایسا انسان واقعی صاحب حکمت ہے. اور جس کو حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا. اسی لیے جس شخص کے پاس حکمت ہو اس سے رشک کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت بھی دی، یعنی صرف مال ہی نہیں بلکہ اس کو صحیح رستوں پر استعمال کرنے کی توفیق بھی اور صلاحیت اور اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. جسے حکمت کا لفظ سنت کے لیے بھی آتا ہے تو سنت کی تعلیم دینا جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو قرآن کے علاوہ سنت کی تعلیم دینا جو ہے یہ بھی قابل رشک کام ہے. لیکن انسان دوسروں کو جب ہی دے سکتا ہے نا جب اس کے اپنے پاس ہو، تو اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جسے حکمت دی گئی اسے علم نافع دیا گیا، یعنی حکمت دوسرے لفظوں میں علم نافع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت اور علم نافع عطا کرتا ہے. علم نافع کون سا علم ہے؟ جو ارادے کو بدلنے والا ہے، یعنی انسان ایک غلط کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کو پھر صحیح علم حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. بس وہ اس کے ذریعے سے حقیقتوں کو وہموں سے الگ کر لیتا ہے، یعنی کنفیوژن سے باہر نکل آتا ہے، پہچان لیتا ہے. اس کے لیے وسواس اور الہام کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فرشتہ انسان کے اندر ڈالتا ہے نا ایک نیکی کا خیال، اچھے کام کا. اور وسواس کیا ہوتا ہے؟ جو شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے. اب آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ایک نیکی کے کرنے کا خیال آیا کہ مثلاً میں صدقہ کروں. یہ خیال کس کی طرف سے ہوگا؟ شیطان کی طرف سے نہیں. فرشتہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ
آپ کے دل میں اچھے خیال ڈالتا ہے. یعنی انسان دیکھتا ہے کسی ضرورت کو، اس کے سامنے کوئی نیکی کا پروجیکٹ آتا ہے، کوئی نیک کام کرنے کی اپرچونٹی اس کو ملتی ہے، تو یہ خیال کس کی طرف سے آتا ہے؟ فرشتہ ڈالتا ہے اس کے اندر نا، ایسا کرو ایسا کرو. وہ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو. اب یہ ہے کہ انسان خوف کس بات کا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر کا ڈراوا دیتا ہے. لیکن اچھا خیال کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ڈرنے کی نہیں ضرورت، دو اللہ کے راستے میں، اللہ اور دے گا. لیکن دوسری طرف جب آپ دینے کے لیے نکلتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں ابھی نہیں دو، ٹھہر کے دو، ذرا دیکھ لو کس کو دے رہے ہو، کس کام کے لیے دے رہے ہو، اچھا کچھ عرصے تک دے دینا نا، ابھی پہلے یہ کام کر لو، یہ زیادہ بہتر، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح شیطان مسلسل آپ کو کھینچتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. لیکن جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیز شیطان کا وسوسہ ہے اور کون سی چیز یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر کی راہ کھولی ہے. یعنی اس کو فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت کلیئر مائنڈیڈ ہوتے، بہت کلیئر تھنکنگ ہوتی ہے ان کی، اور انہوں نے جب کسی نیکی کے کام کا ارادہ کیا ہوتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرتے، وہ they just go ahead کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں، سوچتے سوچتے رہ ہی جاتے ہیں. کچھ لوگ فیصلوں میں بہت ایزی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے فیصلے بڑے ہی مشکل ہو جاتے ہیں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. جب انسان اللہ کے ڈر سے کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، مثلاً آپ نے کسی کو کچھ کہنا ہے، کوئی بات ہی منہ سے نکالنی، یہ بھی آپ کا ایک ڈیسیژن ہوتا ہے. پھر اس موقع پر آپ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، یہ بات میں اپنے منہ سے نکالوں یا نہیں نکالوں، یہ کام کروں یا نہیں کروں. مثلاً پانی پینا ہے تو ایک ہی دفعہ میں سارا پی لوں یا سانس لے کے 3 دفعہ میں پیوں. یہ ساری چیزیں انسان کا اٹھنا بیٹھنا، معاملہ، دوستی دشمنی، محبت نفرت، یہ ساری چیزیں پھر ان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوتے ہیں. حکمت استعمال کرنے کا اعلیٰ عقل ہے، ایسی عقل جو چیزوں کو ان کی حقیقتوں سمیت دلائل کی روشنی میں معلوم کرنے میں اور ان کا فیصلہ کرنے میں خود مختار ہو. جس کو یہ چیز یعنی حکمت عطا کر دی گئی وہ رحمان اور شیطان کے وعدے کے درمیان فرق معلوم کر لے گا. وہ پہلے وعدے کو اپنی کچلیوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لے گا اور دوسرے وعدے کو جو شیطان کا وعدہ ہوگا، الشیطان یعدکم الفقر، وہ اس کو پشت پیچھے پھینک دے گا اور معاملات کو سمجھ لے گا. اور یہ ہر معاملے میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دن میں کتنی ہی کام ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. مثلاً آپ کا یہاں آنا، اس وقت اس جگہ پر بیٹھنا، اس لیکچر کو سننا، یہ بھی آپ کا کیا تھا؟ ایک ڈیسیژن تھا، آپ کا ایک فیصلہ تھا. ایسا نہیں کہ آپ سب بہت فارغ لوگ تھے یا گھر میں کوئی کام نہیں تھا تو اٹھ کر یہاں آ گئے. بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز تھے آپ کے یہاں تک آنے میں، لیکن کس نے توفیق دی؟ اللہ نے توفیق دی نا. تو ان نیکی کے کاموں کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ کی اس توفیق کو سمجھنا اور اس کے مطابق کام کر لینا جو ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے جو اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے. پھر اسی طرح حکمت کے کچھ درجات ہیں. نمبر 1، آپ ہر چیز کو اس کا حق دیں، ہر چیز کو اس کا حق دینا، اس کی حد سے آگے نہ بڑھیں، اسے وقت سے پہلے بھی نہ کریں اور اس کو لیٹ بھی نہ کریں. یعنی ہر چیز، ہر کام صحیح وقت پر، نہ پہلے نہ بعد میں. جیسے نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا، یہ حکمت ہے. وقت سے پہلے پڑھ لینا اور وقت کے بعد پڑھنا، یہ حکمت کے خلاف ہے. اسی طرح کوئی بھی کام، اب کسی بھی کام کے بارے میں اپنا سوچئے، کھانا کھانا ہے، نہانا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں، تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت اس کو کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر اس کو اس کے بعد کیا جائے تو بعض اوقات اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو انسان بعض اوقات تجربات کی روشنی میں بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، یعنی دنیاوی امور کے معاملے میں. اور دین کے معاملے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر بہترین کام کا بہترین طریقہ بھی بتا دیا اور وقت بھی بتا دیا، کس وقت میں کتنا کام کیسے کرنا ہے. بس حکمت ایسے کام کا کرنا جو مناسب ہو، اور اس طریقے پر کرنا جو مناسب ہو، اور اس وقت میں کرنا جو مناسب ہو. تو 3 لفظ،
کام مناسب، طریقہ مناسب، وقت مناسب. کام، طریقہ، وقت. what to do, how to do, when to do. ٹھیک ہے، یہ حکمت ہے. اور اگر آپ اس میں رائٹ ڈیسیژن کرتے ہیں تو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے. دوسرا درجہ، آپ اللہ کے وعدے اور وعید میں اس کی نظر کو ملحوظ رکھیں اور اللہ کے فیصلے میں اس کے انصاف کو پہچانیں. جن چیزوں کو وہ روک لیتا ہے، یعنی وہ نہیں دیتا ہمیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ طلب کرتے ہیں کہ یہ مجھے ملے، لیکن وہ نہیں دیتا آپ کو. اس میں اس کے احسان کو ملحوظ رکھیں کہ یہ بھی اس کا احسان ہے. یعنی اللہ کے وعدے اور وعید میں اس کی حکمت کو پہچانیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں اس کی حکمت کو دیکھیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. کہ اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر. ذرے کو بھی ضائع نہیں کرے گا، نیکی کے اجر عظیم عطا کرے گا اس پر بھی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں جب بہت سی ایسی چیزیں آپ کو پیش آتی ہیں جو آپ کی خواہش نفس کے خلاف ہوتی ہیں، اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی مرضی کے اگینسٹ ہوتی ہیں، آپ کی اپنی پلاننگ کے خلاف جاتی ہیں، آپ کی چاہت کے خلاف جاتی ہیں. آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو، لیکن وہ ہونے سے رہتا نہیں. کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا وہ تو ہونا ہی ہے. پھر اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کسی کام کا مؤخر ہو جانا، لیٹ ہو جانا، کسی کام کا ہو کے نہ دینا، کسی کام کا ہمارے نزدیک ہمارے نفس کے سخت خلاف اور ناپسندیدہ ہونا، ان سارے مواقع پر کول اینڈ کام اینڈ پرسکون اور مطمئن رہنا کہ میرا رب اسی طرح چاہتا ہے، مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتا. اس موقع پر اب میں صبر کروں گی اور اس میں خیر کی تلاش شروع کر دوں گی تو اجر عظیم ملے گا. صرف وہ چیزیں ہی اچھی نہیں ہوتی جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں. بہت دفعہ ہماری مرضی کے خلاف کام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی حکمت کو ہم نہیں سمجھتے مگر اللہ الحکیم سمجھتا ہے، اور اس کو قبول کرنے میں ہی ہمارے لیے اطمینان ہوتا ہے. تیسرا درجہ، آپ اپنی دلیل حاصل کرنے میں بصیرت کو پہنچ جائیں اور رہنمائی میں حقیقت کو پہنچ جائیں اور اشارہ کرنے میں انتہا کو پہنچ جائیں. یعنی اپنے دلائل میں آپ علم کے سب سے اونچے درجے تک پہنچ جائیں، اور یہی بصیرت ہے جس میں علوم کی نسبت دل کے لیے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے دیکھی جانے والی چیزوں کی نسبت آنکھ کی طرف ہوتی ہے. یعنی انسان اپنے علم کی بنا پر وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے لوگ اپنی آنکھ سے کوئی چیز ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی حکمت اور بصیرت کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ علماء کے درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں. بہت زیادہ مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مشکل بھی سن لینی چاہیے، لیکن اس سے بھی ذہن کھلے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم کسی بھی لفظ کا ایک معنی لے لیتے ہیں، اس پہ ایسے ریجڈ ہوتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کسی نے کوئی اور معنی بتایا تو اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں اور نمبر کاٹ لیتے ہیں اس کے. تو تھوڑی علم کی وسعت جو ہوتی ہے وہ بھی فائدہ دیتی ہے. اور سب سے زیادہ تو یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میری زندگی کا ہر روز کیسے گزر رہا ہے، اس میں کیے جانے والے کام کس درجے کے ہیں، کس کوالٹی کے ہیں، میں اللہ کی بات کو کتنا سمجھتی ہوں، اس کو عمل میں کس طرح لاتی ہوں، نہ لانے میں کیا رکاوٹیں ہیں، کب پھسلتی ہوں، کیوں پھسلتی ہوں، کب بے صبرا پن کرتی ہوں، کب جلد بازی سے کام لیتی ہوں. اس طرح انسان کو اپنی معرفت بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی پہچاننے کا موقع ملتا ہے، اور پھر فیصلوں میں درستگی بھی آتی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے مگر عمل نام کی کوئی چیز ان کے پاس بھی نہیں پٹکتی. عمل کے وقت تو بالکل فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ ان کو اپنے علم کو عمل میں لانا ہی نہیں آیا. وہ جو کچھ سیکھا وہ ایک طرف رکھا، بس سنا، بول دیا، بات ختم. لیکن جس وقت اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت آیا تو سب بھول گئے، کیونکہ وہ اندر اترا ہی نہیں، وہ اندر کی روشنی بنی ہی نہیں کہ جس کے ساتھ آپ دیکھیں الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو دین کی تبلیغ کا کام، ادعو الی اللہ، دعوت الی اللہ کا کام جب حکمت کے بغیر ہوتا ہے تو نتائج درست نہیں ہوتے، اور جب حکمت کے ساتھ ہوتا ہے تو بے شمار لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی بھی چاہیے اور اس کے بلند درجے مانگنے چاہیے. پھر حکمت کے کچھ ارکان و واجبات ہیں، جیسے نمبر 1 اخلاص اور تقوی ہے، پھر توفیق، پھر اس کے بعد مجاہدہ کرنا، شرعی علم کا حاصل کرنا، تجربہ اور خبرہ ہونا. خبرہ ہوتا ہے ایکسپیرینس. پھر کونی سنتوں کو سمجھنا اور ان میں غور کرنا، نرمی اور نرم پہلو اختیار کرنا، بردباری اور ٹھہراؤ، مشورہ طلب کرنا، انصاف کرنا، بات کی تحقیق کرنا، ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لینا، صبر اور یقین کرنا، دعا اور استخارہ کرنا، اور اللہ کے حکم کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پھر آتی ہیں جب انسان کے اندر حکمت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حکمت عطا کرے. آج ہم پڑھیں گے خالد بن ولید کے بارے میں رضی اللہ عنہ. کون کون جانتا خالد بن ولید کو؟ ماشاءاللہ کافی لوگ جانتے. ان کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار. کس نے یہ لقب ان کو دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خالد بن الولید بن المغیرہ المخزومی القرشی، کنیت ابو سلیمان، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ابو الولید، دونوں کنیت سے مشہور تھے. لقبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بسیف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب سیف اللہ رکھا. خالد بن ولید 595 عیسوی میں مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے، اور بنو مخزوم کے سردار کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جس کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں کچھ آیات بھی اس کے بارے میں نازل ہیں. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. خالد بن ولید شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ احد کا پانسا پلٹنے والوں میں شامل تھے. ان کا قبیلہ جو تھا وہ بہت ہی معزز قبیلہ تھا، بہت بڑا با اثر قبیلہ تھا. مالی طور پر جنگی تیاری اور لڑائی وغیرہ میں یہ قریش کے قوی ترین لوگ تھے. یہی تھے جنہوں نے کعبہ کا 1/4 حصہ یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک اکیلے تعمیر کیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر کعبہ ہوئی تھی نبوت سے پہلے. اور باقی کے رکنوں کی تعمیر میں تمام قریش مشترک تھے. جاہلیت اور اسلام میں اس قبیلے کے کچھ لوگ بہت مشہور ہوئے، جن میں شاعر عمر بن ابی ربیعہ اور تابعی سعید بن المسیب، یہ انہی کے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. خالد بن ولید نے 1 صفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا تاکہ میں اسلام قبول کر کے اعلان کر دوں. تو راستے میں خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی، اور یہ واقعہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کا ہے. وہ مکہ سے آ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم نشانی قائم ہو چکی ہے، وہ شخص یقیناً نبی ہے، اور اللہ کی قسم اب میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے حبشہ سے آ رہا ہوں. چنانچہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پہلے خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا. اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے، عثمان ابی طلحہ، جن کے پاس کعبہ کی کنجی تھی. تو یہ بہت معزز لوگوں میں سے تھے اور بہت سمجھدار عقل مند لوگوں میں سے عمرو بن العاص، خالد بن ولید، عثمان بن ابی طلحہ. اسی طرح خالد بن ولید جو تھے وہ مسلمان ہوئے اور ان سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا. اور پیچھے میں نے حضرت عمار بن یاسر کے واقعے میں آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ ان کے اور عمار بن یاسر کے بیچ میں کچھ ناراضگی ہو گئی اور خالد بن ولید نے ان کو کچھ تلخ باتیں سنا دی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گئے
پیچھے سے خالد بن ولید بھی آگے اور زیادہ ان کو غصہ ہونے لگے کہ اب تم نے میری شکایت آگے بھی آ کے کر دی. تو عمار بن یاسر رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کچھ دیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, پھر کہنے لگے کہ جو شخص عمار سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے, جو عمار سے نفرت رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. خالد کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے عمار کو راضی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی اور چیز نہ تھی. آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ایمان کیسے تھا کہ جو ہی غلطی کا احساس ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے تو بھول گئے اپنی تلخی اور اپنی باتیں سب کچھ, اور فوراً ہی ان کو راضی کرنے لگے. اگر ہماری کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے, کب تک رکھتے ہیں وہ دل میں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, لیکچر پہ لیکچر اٹینڈ بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اندر کچھ نہیں جاتا, وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے, ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح یمن سے علی بن ابی طالب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ایمان سے پہلے کی حالت اور بعد کی حالت. تو ایک دفعہ حضرت علی نے یمن سے کچھ سونا بھیجا اور اس میں ابھی مٹی بھی ملی ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا تالیف قلب کے لیے. تو ان میں سے ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہم لوگ زیادہ حقدار تھے اس کے, ہمیں دینا چاہیے تھا. اور اس نے کہا کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ افسوس تجھ پر, کیا میں اس روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں, یعنی تم نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی. اب آپ دیکھیے کہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, تو پھر اگر ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمیں بھی اپنے دل میں اس کو نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال پھر وہ چلا گیا وہ شخص, یہ کہہ کے. خالد بن ولید کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شخص کی گردن نہ مار دوں. آپ نے فرمایا نہیں, شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو. اس پر خالد نے عرض کی کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں. ججمنٹل نہیں تھے آپ. مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں, اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں, یعنی ان باتوں پہ ان کو مروا دوں. نہیں, جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کی ظاہر پر ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے کہ جن کے کہنے اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو صرف صبر سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو ان کے ظاہر پر لینا چاہیے. اگر وہ اچھا کہہ رہے ہیں تو بھی کہیں ٹھیک ہے, اور اگر برا کہہ رہے ہیں تو بھی کہیں ٹھیک ہے بس. لیکن اللہ اگر حکمت دے انسان کو تو پھر کام وہ کرے کہ جو درست ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا نہ ہو, اور اس کے بعد اپنی زبان بند رکھے, کہیں ادھر ادھر غیبت, چغلی اور چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے. ابن عباس کے واقعے میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا, اس کو تھوڑا سا پھر یہاں مینشن کر دیتی ہوں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا. اس وقت ابن عباس بچے تھے, آپ کے دائیں طرف تھے, خالد بن ولید بڑے تھے, بائیں طرف تھے. جب آپ نے پیا تو ابن عباس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پہلے خالد بن ولید کو دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھوٹے پر میں اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا. یعنی ویسے تو میں ترجیح دے دوں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, لیکن جو آپ کی طرف سے آ رہا ہے اس پر نہیں. پھر ابن عباس کو پہلے دیا گیا, جب انہوں نے پی لیا تو پھر خالد بن ولید کو دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو روح الامین کے سکھائے گئے کلمات سکھانا. خالد بن ولید کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ رات کو سوتے تھے تو بعض اوقات خواب میں ڈر جاتے تھے, اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ڈر جاتا ہوں, میری آنکھ کھل جاتی تو میں پھر اس میں تلوار اٹھا لیتا ہوں, جو چیز سامنے آتی ہے اس کو مار ڈالتا ہوں, یا خواب میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے؟ کہو. اور وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير یا رحمان. یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے. آپ میں سے اگر کسی کو بھی نیند میں ایسے خواب آتے ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ ڈر جاتے ہوں, یا نیند میں مار رہا ہو, یا آپ کسی کو مار رہے ہوں, یا کوئی اس قسم کی چیزیں, تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ دعا زبانی یاد ہو تو اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں. خالد بن ولید کی خاص خوبی کیا تھی کہ وہ بہترین سپہ سالار تھے, یعنی جنگی مہارت تھی ان کے اندر. انہوں نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی.
سبحان اللہ. یعنی ان کی زبردست خوبی کیا تھی کہ انہوں نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی. اور یہ کم عمری میں، ایک روایت میں آتا 40 سال اور ایک میں آتا 60 سال، بہت کم عمر میں ہی یہ فوت ہو گئے تھے اور اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے. اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی زخم کا نشان نہ ہو. موت ان کی بستر پر آئی. اتنی جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ موت تو جہاں لکھی ہوتی ہے وہیں پر آتی ہے. تو انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ایک ایسا فوبیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں مر نہ جاؤں، یہ کام کیا تو مر جاؤں گی، یہاں جاؤں گی تو مر جاؤں گی. ٹھیک ہے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن موت کا دن اور وقت اللہ کو پتا ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پر فوت ہوگا. تو بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں کی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر ان کو مرتدین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس پر امیر بنایا. پھر ان کو عراق کی طرف بھیجا، شام کی طرف بھیجا. یہ ان امیروں میں سے ہیں جنہوں نے دمشق کو فتح کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی. اور ان کی قبر جو تھی وہ شام کے ایک شہر میں ہے. میں اس شہر میں گئی بھی ہوں اور دیکھی بھی تھی. ان کی مشہور جنگیں جو ہیں وہ معرکہ دومت الجندل، جنگ یرموک، جنگ یمامہ اور پھر عراق کی فتح ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک منزل پر ہم نے پڑاؤ کیا، لوگ آپ کے سامنے سے گزرنے لگے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ تو وہ نام بتاتے تو آپ فرماتے کہ یہ اللہ کا یہ بندہ کتنا اچھا ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والوں کی تعریف کریں. پھر کوئی گزرتا تو آپ پوچھتے یہ کون ہے؟ میں کہتا فلاں ہے. تو آپ فرماتے اللہ کا یہ بندہ کتنا برا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بھی بتاتے جو اللہ کی طرف سے آپ کو پتا چلا. یہاں تک کہ خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ خالد بن ولید ہے. آپ نے فرمایا خالد بن ولید اللہ کا کیا ہی اچھا بندہ ہے، ہوا سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اس دن سے آپ کا لقب سیف اللہ پڑ گیا. اور یہ بھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار اور منافقین پر مسلط کر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ بہت ہی دلیر اور بہادر تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ غزوہ موتا میں میرے ہاتھ 9 تلواریں ٹوٹی، یعنی اتنا لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹی. کہتے کہ صرف ایک یمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک لشکر کے امیر تھے تو وہاں ایک عورت قتل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے کیا؟ تو بتایا گیا کہ یعنی جنگ میں بعض اوقات یہ تو نہیں پتا چلتا کہ کس نے کس کو مارا ہے، لیکن جب بتایا گیا کہ خالد اس لشکر کے امیر تھے تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہہ دو کہ کسی عورت یا کسی مزدور کو ہرگز قتل نہ کرے. تو اس سے ایک اسلام کا اصول پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں عورتوں کو یا بچوں کو یا بوڑھوں کو یا راہبوں کو یا ایسے لوگوں کو کہ جو مسکین ہیں جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، ان کو نہیں مارا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زرہیں جو تھیں وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی تھی. لوگ ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، لیکن جب ان تک پہنچے تو انہوں نے انکار کر دیا. لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ خالد زکوٰۃ نہیں دے رہے. تو ہمیں کہا کہ وہ کیا دیں گے، انہوں نے تو اپنی ساری زرہیں اللہ کے راستے میں وقف کی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتح مکہ کے جو لشکر تھے ان میں سے ایک کے امیر یہ تھے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان میں سے ایک کے امیر جو تھے وہ خالد تھے. آگے آگے ہراول دستہ جا رہا تھا تو خالد نے اس راستے میں جو مزاحمت کرنے والے تھے ان کو ختم کیا، اور اس طرح فتح کا راستہ کھل گیا اور سب لوگ مکہ میں داخل ہو گئے. پھر دومت الجندل کی فتح بھی ان کے ہاتھوں پر ہوئی. پھر اسی طرح فتح کے بعد لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم بھی انہوں نے دی. خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کے لشکر میں بنو حارث بن کعب کی طرف نجران میں بھیجا تاکہ ان کو اختیار دے کہ اسلام لانا ہے یا جنگ کرنی. تو بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، جنگ نہیں ہوئی. تو خالد بن ولید نے وہاں 6 ماہ قیام کیا اور ان کو اسلام اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی جو بھی ان کے پاس تھی یا اور لوگوں کی مدد سے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اسلام لانے کی خبر بھیجی تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ایک وفد کو ساتھ لے کر آئیں، یعنی ان کے ریپرزینٹیٹیوز آئیں. پھر اسی طرح ایک مرتبہ غلط فہمی کی بنا پر ان سے کچھ لوگ قتل ہو گئے تھے تو آپ نے
ناراضگی کا اظہار بھی کیا ان پر کہ اللہ خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ذمہ ہوں. آپ نے اس کو اپروو نہیں کیا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا. یہ نہیں کہ اگر کسی سے محبت ہے تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہا جائے، اور اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کی صحیح بات کو بھی نہ مانا جائے. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کے علاقے میں بھیجا تھا. پھر اسی طرح بحیثیت امیر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے تھے. اور ایک موقع پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر زہر پی لی تھی، اور اس زہر نے ان کو نقصان نہیں دیا تھا. یہ جنگ یمامہ سے واپس آئے تھے. انہوں نے اپنا خیمہ ہیرا اور نہر کے درمیان ایک ریتلی جگہ پر گاڑا. ہیرا کے باشندے ان سے سفید محل اور ابن بقیلہ کے محل میں محفوظ ہو گئے بچنے کے لیے. تو وہ لوگ اوپر سے پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پتھر ختم ہو گئے تو انہوں نے برتنوں کی جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ پھینکنا شروع کر دی، ٹھیکریاں جن کو کہتے ہیں. زرار بن ازور نے کہا ان کی چال اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس اب اسلحہ نہیں رہا. تو خالد نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے پاس ایک آدمی بھیجو جو تم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو، میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور جو تمہارے بارے میں مجھے خبر دے. تو انہوں نے ان کی طرف عبد المسیح بن عمرو بن قیس بن حیان بن بقیلہ الغسانی کو بھیجا جس کی عمر 350 سال تھی. وہ خالد کی طرف چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس فوراً قتل کرنے والا زہر بھی تھا جسے وہ ہاتھ میں الٹ پلٹ رہا تھا. خالد نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا زہر. خالد بن ولید نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر میں نے تمہارے پاس وہ دیکھا جو مجھے اور میری قوم کے باشندوں کو خوش لگے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کوئی اور بات ہوئی تو میں پہلا شخص نہیں ہوں گا جو ان کو ظلم کی طرف ہانک کر لے جائے. میں زہر کھا لوں گا، راحت پا جاؤں گا. یعنی اگر کوئی خیر کا تم پیغام لایا تو ہم لوگ قبول کر لیں گے، اور اگر خیر نہیں تو پھر ہم ختم کر دیں گے اپنے آپ کو، اور میں سب سے پہلے زہر پیوں گا، اور میری عمر میں سے بہت تھوڑا سا ہی باقی ہے. خالد نے کہا یہ زہر مجھے دو. تو انہوں نے خالد کے ہاتھ پہ رکھ دیا. خالد نے کہا بسم اللہ و باللہ رب الارض و رب السماء الذی لا یضر مع اسمہ داء. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. تو انہوں نے زہر پی لیا. ان پہ غشی طاری ہوگی خالد بن ولید پہ. تھوڑی دیر سینے سے لگی، اور پھر ان کو تھوڑی جو تھی ان کی سینے سے تھوڑی دیر لگی رہی، پھر ان کو پسینہ آیا، پھر خود ہی ہوش میں آ گئے. ابن بقیلہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا. اس نے کہا میں کسی جن شیطان کے پاس سے آیا ہوں، اس نے ایسا زہر کھا لیا جو فوراً قتل کرنے والا ہے، مگر اس کو کچھ نہیں ہوا، تو ان کو اپنے ہاتھ سے نکال دو، یعنی ان سے صلح کر لو. تو انہوں نے سالانہ 1,00,000 درہم دینے پر ان سے مصالحت کر لی. بہرحال جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، کہنے لگے مجھے فلاں فلاں زخم پہنچے اور میرے جسم میں ایک بالش جگہ بھی نہیں جہاں تلوار یا تیر کا نشان موجود نہ ہو، اور یہ دیکھو میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہوں. تو بزدل لوگوں کی آنکھیں نہ سوئیں، یعنی جو لوگ بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ان کو سکون نہ آئے. یہ ہے نہیں، بزدلوں کو پیغام دے دو کہ موت جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں آتی، اس لیے موت سے نہ ڈرا کریں. تو بہرحال ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی خالد بن ولید پر، اور بھی بہت سے واقعات اور قصے ہیں، لیکن مختصر سا تعارف جو اصل اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ایمان ہے وہ انسان کو کتنا کارآمد اور قیمتی بنا دیتا ہے. اور خالد بن ولید جو ہیں اسلام سے پہلے بھی بہادر تھے، لیکن اسلام کے بعد نہ صرف یہ کہ باہر سے بہادر تھے بلکہ اندر سے بھی بہت اچھے انسان بن گئے تھے، کہ کس طرح انہوں نے عمار کو راضی کرنے کے لیے اپنی انا کو پیچھے کر دیا. کیونکہ جب کسی انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت، اور خصوصاً جسمانی قوت ہوتی ہے، تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن سچے مسلمان ہو گئے تھے اور پھر اسلام کو انہوں نے اپنے خاص جوہر کے ساتھ فائدہ دیا. یاد رکھیے کہ یہ حضرت میمونہ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی حضرت میمونہ کے بھانجے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، اور بہت ہی زبردست جرنیل تھے. ان کا نسب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن مرہ میں جا ملتا ہے. حمص کے علاقے میں انہوں نے وفات پائی تھی. آج بھی حمص میں ان کی قبر موجود ہے، جو سیریا کا ایک علاقہ ہے، شام کا.